بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت نماز جمعہ سے متعلق ہے، اس لیے آج ارادہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کروں۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے معنی ہے جمع کرنے والا۔ جمعہ کے اندر جامعیت کی بھی شان ہے اور اجتماعیت کی بھی شان ہے۔ یہ جو جمعہ کے دن ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمان جو چھوٹی چھوٹی مساجد میں نماز پڑھتے تھے، جمعہ کے دن سب مل کر ایک بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت جنت کے اندر ایک جلسہ ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ اسی کی ایک مثال دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ نقطہ کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نقطہ یہ مزید ہے۔ حدیث میں اس کو مزید کہا گیا۔ مزید در حقیقت جنت کے اوپر ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک جگہ ہے جس کو مزید کہا جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہفتے میں ایک دن اجتماع ہوا کرے گا۔ اس اجتماع میں تمام کے تمام انبیاء کرام تشریف لائیں گے، تمام انبیاء کرام کے ممبر لگیں گے، اللہ تعالیٰ کی کرسی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اس کرسی پر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات آئے گی۔ اللہ کیسے آئیں گے، اللہ کیسے بیٹھیں گے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آئیں گے، جیسے بھی آنا ہوگا، اللہ کی تجلی آئے گی۔ تمام انبیاء کرام کے ممبر لگیں گے اور ہر نبی کے ممبر کے پیچھے ان کی امتی بیٹھیں گے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کرسی پہ نازل ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کی آواز اتنی اچھی آواز تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، تو چرند پرند بھی رک جاتے تھے ان کی آواز کو سننے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس میدان میں، میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کی مناجات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے، سلونی ما شئتم، مانگو مجھ سے جو چاہتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، سب کچھ تو آپ نے ہمیں دے دیا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ہمیں عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے لوگوں، اگر میری رضا تمہیں نہیں ملتی، میری خوشنودی تمہیں نہیں ملتی، تو اس میدان میں آتے ہی نہیں، جنت میں آتے ہی نہیں۔
میں جس سے راضی ہو گیا وہی تو جنت میں ہے۔ اب لوگ پریشان ہوں گے کہ اب مانگنے کی کیا چیز رہ گئی، اب تو کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں تو مل چکی ہے۔ اہل علم سے پوچھیں گے، اہل علم اس وقت رہنمائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اللہ تعالیٰ کی دیدار کا۔ سب کچھ تو مل گیا لیکن اللہ کی دیدار نہیں ملی، اللہ کی دیدار مل جائے۔ لوگ سوال کریں گے اللہ کی دیدار کا، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی نازل فرمائیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں گے۔ مجلس ختم ہوگی، لوگ اپنے اپنے مکانات میں، اپنے اپنے محلات میں جنت میں آئیں گے۔ پھر ہفتے میں ایک بار یہ اجتماع ہوگا، تو ہفتے میں ایک بار جنت کے اندر جو اجتماع ہوگا، اسی اجتماع کی ایک مثال دنیا کے اندر جمعہ کی شکل میں ہم کو اور آپ کو عطا کی گئی۔ یہ جو اجتماع ہوتا ہے جمعہ میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، ادھر حقیقت اسی جنت کے اجتماع کی ایک مثال ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت کے اندر انبیاء کرام کی کرسی سے وہ لوگ زیادہ قریب ہوں گے جو لوگ دنیا میں انبیاء کرام سے زیادہ ان کی سنت پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ جو جتنی نبی سے محبت کرتا تھا، اپنے نبی کی جتنی پیروی کرتا تھا، وہ اتنا زیادہ ان کی کرسی سے قریب ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا کہ اس دنیا کے اس اجتماع کے اندر، دنیا کی اس مثالی مجلس کے اندر، جمعہ کے اندر جو لوگ امام کے منبر سے زیادہ قریب ہوں گے، جو اگلی صف میں ہوں گے وہاں بھی اگلی صف میں ہوں گے، جو پیچھے صف میں ہوں گے وہاں بھی وہ پیچھے صف میں ہوں گے۔ چونکہ یہ جو مجلس ہے ہماری جمعہ کی، یہ در حقیقت اسی مجلس کی ایک مثال ہے، تو جو جس کیفیت کے ساتھ یہاں آئے گا اسی کیفیت کے ساتھ وہاں اس میدان میں بھی جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ در حقیقت آسمان پر جنت کے اندر جو ایک اجتماع ہوتا ہے، جو ایک اجتماع ہوا کرے گا ہفتے میں، اسی کی ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے۔ اس جمعہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی کہ اس جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے سارے دنوں پر فضیلت عطا کی۔ اس جمعہ میں عمل کرنے والے کے عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر جو نیکیاں آپ کرتے تھے، اسی نیکی کو اگر آپ جمعہ کے دن کرتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن کرنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اس جمعہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ سے غفلت برتنے سے رک جانا چاہیے، جمعہ میں سستی کرنے سے لوگوں کو رک جانا چاہیے۔ اگر ایسا لوگ نہیں کرتے، اگر لوگ جمعہ سے غفلت برتتے رہے، سستی کرتے رہے، تو حالت یہ ہوگی لَيَخْتَتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو لوگ جمعہ سے غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں جمعہ میں آنے سے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ لوگ غافلین میں سے ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں دلوں پر مہر کا لگ جانا کیا ہے؟ دلوں پر مہر لگ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ دل کے اندر اللہ کی باتوں کو سن کر اثر قبول کرنے کی صلاحیت کا ہونا اور دل کے اندر قبولیت کی صلاحیت کا ہونا، اللہ کی باتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر کا ہونا، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور جس کے دل پر مہر لگ جائے وہ بدقسمتی کی بات ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے۔ اور جو جمعہ میں سستی کرتا ہے، جمعہ کو چھوڑتا ہے، جمعہ سے غفلت برتتا ہے، فرمایا گیا اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں غلام تھے، ان کے آقا نے یہ حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کے جسم سے جو سب سے عمدہ چیز ہے، جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے بکری ذبح کی، اس کا دل نکالا، اس کی زبان نکالی اور دونوں پکا کر کے پیش کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے اندر جو سب سے گھٹیا چیز ہے، بدترین چیز ہے، وہ پکا کر لاؤ۔ انہوں نے پھر وہی دل نکالی، زبان نکالی اور دل اور زبان پکا کر کے پیش کر دیا۔ ان کے آقا نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، تم سے کہا سب سے اچھی چیز لاؤ، بہترین چیز لاؤ، تو تب بھی تم نے زبان اور دل لائے، اور سب سے بدترین چیز کہا جب بھی تم زبان اور دل لائے، معاملہ کیا ہے؟
حضرت لقمان تو حکیم تھے، حکیم کے معنی جانکار، دانا، سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آقا بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر یا کوئی بھی جانور ہو، اس کے جسم کے اندر جو زبان ہے اور دل ہے، یہ سب سے بہترین بھی ہے اور سب سے بدترین بھی ہے۔ اگر زبان اور دل صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سب سے بدترین چیز ہے۔ زبان اور دل کی حالت یہ ہے کہ اگر اچھی ہو تو سب سے اچھی چیز، اور بری ہو تو سب سے بری چیز وہی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل پر اگر مہر لگ جائے تو وہ انسان کتنا بڑا بدنصیب ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے۔ اور اگر کسی کے دل پر اللہ کا مہر نہ لگے، صلاحیت ہو اس کے اندر اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کی، تو سب سے اچھی چیز ہے اس کے اندر۔ تو جمعہ کی نماز سے غفلت برتنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ جو جمعہ کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا، اسے غافلین میں شامل کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اور بھی دوسری حدیثوں کے اندر اس کے اوپر بہت سی وعیدہ بیان کی گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو ہمارے لیے عبادت کے لیے منتخب کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام قوموں کی اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا امتحان لیا۔ یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک دن کو عبادت کے لیے مقرر کر لیا ہے اپنے علم کے اندر، اور یہ بات اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ قوموں کا امتحان لیا اور قوموں سے کہا گیا کہ تم اپنے عبادت کے لیے ایک دن مخصوص کرو جس میں میری عبادت ہی کرو گے، کوئی اور کام نہ کرنا، بس میری عبادت کرتے رہنا۔ دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے لیے دن کا انتخاب کیا، لیکن ساری قومیں فیل ہو گئی اور امت محمدیہ اس میں پاس ہو گئی۔ چنانچہ جب یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اپنی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کرو، تو اس نے سنیچر کے دن کا انتخاب کیا کہ سنیچر کا دن ہم عبادت کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے علم میں سنیچر کے دن تو نہیں تھا، تم اپنے امتحان میں فیل ضرور ہو گئے ہو، لیکن اب اس دن کا احترام کرنا، اب اس دن عبادت کرنا۔ عیسائیوں سے کہا گیا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کرو، انہوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انتخاب کر لیا تو کرتے رہو، میرے علم میں وہ دن نہیں تھا جو تم نے انتخاب کیا، لیکن جب تم نے انتخاب کر لیا ہے اپنے لیے تو آپ اس دن کا اہتمام کرو، عبادت کے ساتھ اس کو گزارو۔ امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ امتحان میں پاس ہو گئے۔ میرے علم میں جمعہ ہی کا دن تھا جس کو میں نے عبادت کے لیے خاص کیا تھا، اور آپ نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا۔ تو امت محمدیہ جمعہ کے معاملے میں اللہ کے امتحان میں پاس ہو چکی ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنایا اسی وقت سے عبادت کے لیے خاص کیا تھا، اور اس دن کو امت محمدیہ نے منتخب کر لیا۔ اب یہ جو دن ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ آج کے دن جتنے باقی بقائے کام ہوتے ہیں وہ سب جمعہ کے دن ہی ہونا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے آنے کے لیے حالت یہ ہے کہ دیکھتا ہوں خطبہ شروع کرتا ہوں تو 10-20 لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کو کتنا ثواب ملتا ہے، جمعہ میں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد جمعہ کی نماز میں آئے تو اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا اچھا سے، خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والے کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا، جمعہ کی فضیلت نہیں ملتی۔ ہاں، ایک ذمہ داری جو تھی فرض، وہ فرض نماز ادا ہو گئی بس۔ سوچئے کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو آدمی ایک ہفتے کے بعد ایک دن مسجد میں آیا اور اس ایک دن میں بھی ثواب کما کے تک نہیں گیا، وہ صرف فریضہ اتار کر کے گیا، ثواب نہیں کما سکا، کتنا بڑا بدنصیب وہ انسان۔ اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، آذان ہو یا نہ ہو، بس جمعہ کا وقت شروع ہوا اور فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں رجسٹر لے کر کے،
اب جو آدمی آیا اس کا نام لکھ دیا، دوسرا آیا دوسرے کا نام لکھا، تیسرا آیا تیسرے کا نام لکھا، ایک سلسلہ ہے۔ فرشتے اس رجسٹر میں نام لکھتے رہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آیا، اول وقت میں آیا، اسے ایک اونٹ کے قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو دوسرے درجے میں آیا اس کا نام گائے کے قربانی کرنے میں لکھ دیا جاتا، اس کے بعد بکرا، مینڈھا، اسی طریقے سے ثواب گھٹتا رہتا ہے۔ جو جتنی تاخیر سے آئے گا اس کو اتنا کم ثواب ملے گا، یہاں تک کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے لوگ آ گئے ان کا نام اس رجسٹر میں لکھا گیا اور ان کو ثواب مل گیا۔ اور جیسے ہی جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور بند کر کے وہ فرشتے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب جمعہ کا خطبہ ہو رہا، اب ہمیں سننا ہے۔ وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ آئے ان کی حاضری ہی نہیں لگی۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ آئے یہ سمجھیے کہ ان کی حاضری ہی نہیں لگی، جمعہ میں ثواب کہاں سے ملے گا؟ ہاں، وہ جو فریضہ تھا وہ فریضہ جسم سے اتر گیا کہ ایک گردن پر ایک بوجھ تھی، جمعہ کی نماز ایک فرض ہے، وہ فرضیت ساقط ہو گئی لیکن جمعہ کی فضیلت اسے نہیں ملے گی۔ تو سوچئے کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ایک مرتبہ توفیق ملی اور وہ مسجد آئے، اور اس میں بھی ثواب حاصل کر کے نہیں گئے، صرف فریضہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کیسا اہتمام؟ ایسا اہتمام کہ صبح سے جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے، اور جیسے ہی جمعہ کا وقت شروع ہو اول وقت میں جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آدمی صبح سے جمعہ کی تیاری کر رہا۔ یہ اول وقت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ فقہاء نے لکھا کہ جمعہ کی تیاری صبح سے کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کام دھندا ملازمت مشغولیت چھوڑ کر کے صبح سے جمعہ کی تیاری کر رہا، اس لیے فرمایا کہ اول وقت میں جمعہ پڑھو اور اس کو فرصت دو تاکہ آپ وہ دوسرا کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعہ کی نماز کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا مطلب ہے جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ وذروا البیع، اور دنیا کے کام دھندے مشغولیت ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اب کوئی کام نہیں ہونا۔ جمعہ کی اذان ہوئی تو دنیا کا کوئی کام نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے صاف صاف جمعہ کی اذان ہونے کے بعد دنیا کا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے آپ کو جمعہ کی نماز میں جانے میں تاخیر ہو جائے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب جمعہ کی اذان ہوئی تو سوائے جمعہ کی تیاری کے کوئی اور کام کرنا، حتیٰ کہ کوئی مطالعہ کرتا ہے اس کو بھی ناجائز کہا کہ مطالعہ کرنے کتاب پڑھنے کی وجہ سے اس کو جمعہ میں جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ صرف اور صرف جمعہ کی تیاری، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جمعہ کی اذان ہو فوراً مسجد پہنچو۔ فرمایا وذروا البیع، دنیا کی مشغولیت دنیا کے کام دھندے سب کچھ کو چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب یہ نہیں کہا کہ اب جمعہ کی نماز ہو گئی تو تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ نے پہلے منع کیا ہے کہ صبح سے کوئی کام دھندے نے جمعہ کا اہتمام کرو۔ اللہ نے کہا تھا کہ جمعہ کا اہتمام کرو، جمعہ کا آپ نے اہتمام کیا، اول وقت میں آئے نماز پڑھے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ختم ہو گئی، اب پھیل جاؤ دنیا کے اندر، تجارت کرو، زراعت کرو، کاشتکاری کرو، جو کام ہے تمہارے باقی بقائے اس کو پورا کرو۔ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ دنیا کی جتنی بھی امتیں آئی اور جنہوں نے اپنے لیے دنوں کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری دن پابندی لگا دی کہ تم کو پورے دن میری عبادت کرنی ہے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ پورے دن کے لیے نہیں کہا جمعہ کے دن میری عبادت کے لیے خاص کر لیے ہو تو اب جمعہ کے دن بس جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو۔ صرف جمعہ کی نماز کا اہتمام کے لیے کہا گیا، اور یہ بھی ہم نہیں کر پاتے، یہ بھی آخر وقت میں ہم آتے ہیں۔ فرمایا جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو، اس کے بعد تمہارے لیے اجازت ہے، جاؤ تم کاشتکاری کرو، زراعت کرو، تجارت کرو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا کہ سلف صالحین نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے بعد اگر تجارت کرتا ہے تو اس تجارت کے اندر، اس کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ 70 گنا نفع عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کی نماز کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا
جب کسی پر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ اللہ نے آپ کو روکا تھا کہ جمعہ کی اذان ہوئی، تجارت بند کرو، اب جمعہ مسجد میں پہنچو، تو اللہ نے فرمایا نماز پڑھ کے چلے جاؤ، تم کو برکت ہم دیں گے۔ یہ جو 1-2 گھنٹے تم نے ہماری وجہ سے بند کی تھی دکان اور تجارت کو روکا تھا، کاروبار کو بند کیا تھا، اب تم جاؤ تجارت کرنے کے لیے، 70 گنا نفع عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ صبح سے تجارت میں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس آخر وقت میں نماز میں پہنچ جائیں، اور نماز پڑھ کے گئے تو گھر میں آپ سو گئے۔ یہ الٹا کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائیو، یہ الٹا کام نہ کیجئے، صبح سے جمعہ کی تیاری کیجئے، جمعہ کی نماز پڑھیے، اس کے بعد اپنی تجارت میں لگیے، دوسرے کام دھندے میں لگیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے بنی اسرائیل کا انجام قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھیے ان سے، ان بستی والوں کے حال جو بستی والے سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جو سمندر کے کنارے رہا کرتا تھا۔ ان بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن تم صرف اور صرف میری عبادت کرو گے، سنیچر کے دن کوئی دوسرا کام نہ کرنا۔ وہ لوگ مچھلی کے بڑے شکاری تھے، مچھلی کی شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک دن میری عبادت کے لیے خاص کر لو، باقی تمہارا اختیار ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سنیچر کے دن عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، سنیچر کے دن مچھلیوں کو اللہ نے حکم دیا اور مچھلی سمندر کے اوپر تیرتی تھی۔ یہ لوگ مچھلی کے شکاری، اب انہیں کہاں سے دل لگی، یہ سوچتے تھے کہ شکار کر لوں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آتی تھی کہ سنیچر کے دن تو شکار منع ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو سوچا کہ کروں تو کیا کروں، تو سوچ بچار کر کے ایک کام یہ کیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کو پکڑتے تھے اور اس کے منہ میں کانٹا لگا دیتے تھے، یا اس کو دھاگے سے باندھ دیا کرتے تھے، سمندر میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اتوار کے دن اسے کھینچ لیا کرتے تھے۔ یا وہ ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا آپ حضرات نے کہ جہاں پر پانی ہو تو پانی کے بہاؤ کے سامنے ایک چھوٹا سا نالا بنا دیتے ہیں، اس سے مچھلی تیرتی ہوئی نیچے گڈھے میں گر گئی، اور گڈھے میں گر گئی تو مچھلی نکل نہیں پاتی تھی، تو وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ کیاڑی ٹائپ کا بنا دیا کرتے تھے، اور سنیچر کے دن مچھلی تیرتے ہوئی آئی اور وہاں سے پھسل کر کے نیچے گڈھے میں گر گئی، اور اتوار کے دن گڈھے سے مچھلی کو نکال لیا کرتے تھے۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے دیندار، وہ منع کرتے تھے کہ بھائی یہ تو تم ایک ہیلا اختیار کر رہے ہو، اللہ نے سنیچر کے دن تم کو شکار سے منع کیا، شکار سے رک جاؤ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ شکار سنیچر کو کہا، یہ تو اتوار کو شکار ہے، حالانکہ شکار تو سنیچر ہی کو ہوا۔ جب مچھلی کو کانٹا سنیچر کو لگا دیا، مچھلی کو قبضے میں کر لیا، تو یہ تو شکار سنیچر ہی کو ہوا، اتوار کو کہاں ہوا؟ ان لوگوں نے نہیں مانا اور اسی طرح سے کرتے رہے۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، میری نافرمانی کرنے لگے، تو میں نے کہا کہ كونوا قردة خاسئين، بن جاؤ ذلیل بندر۔ اب پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل نے اپنے سنیچر کے دن کو، جس کو انہوں نے عبادت کے لیے منتخب کیا تھا، اس میں کوتاہی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اسے بندر بنا دیا، عذاب نازل کر دیا۔ ہم بھی جمعہ کی نماز کے لیے کوتاہی کرتے ہیں، ہم بھی جمعہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں، کہیں ہم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ خدا کے واسطے اس عذاب سے ڈریے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام کیجیے، جمعہ کی نماز کے لیے صبح سے تیاری کیجیے، اور جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنی تجارت میں لگیے۔ یہی ہمارا دین اور ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔